جانب نظر بھی دوڑائیں اور ذہن کو میری طرف متوجہ رکھیں تاکہ سفر ہمارا ہو رہا ہے تو کس بنیاد پہ ہمارا یہ سفر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے سفر فرمایا تو کس حالت میں کیا، متوازن کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ 1400 سال پہلے کی جو زندگیاں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کی، اس وقت کا عالم اور آج کا دور موازنہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہی ایک ایمان کی بڑھوتری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے ہجرت کی تھی مدینے کا اصل نام یثرب ہے۔ مدینے کا اصل نام یثرب، مدینے کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہمارا بھی سفر ہو رہا ہے، لیکن کیسے؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 1400 سال پہلے سفر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، اور نبوت کا 14 سال چل رہے تھے۔ نبوت کا 14واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی وہ 40 سال کی عمر میں۔ یہاں سے آپ کا سفر جو ہوا نبوت کے ملنے کے 14 سال کے بعد میں آپ کا یہاں سے سفر ہوا، یہاں سے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محنت کر رہے ہیں، دین و ایمان کی محنت ہو رہی ہے، پھر آپ کو اچانک ہجرت کا حکم آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ کے جتنے کافر تھے، بڑے بڑے نامور لوگ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، آپ کے چچا زاد لوگ تھے، ان سب نے ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے کیے کہ اگر محمد کو یوں ہی چھوڑا جائے تو دن بدن یہ ترقی کرتا جائے گا، لوگوں کو اعلی کلمت اللہ کی طرف بلاتا رہے گا، جس اللہ کی یہ بات کر رہا ہے ان تمام لوگوں کو اپنے طرف راغب کرے گا اور ہمارے باپ دادا کا دین یوں ہی ختم کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سازش تیار کی گئی کہ فلاں جگہ پر تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ بڑے بڑے کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امی بن خلف، بڑے بڑے نامور جو کفار تھے آپ کے چچا زاد، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ کیا کریں، دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، کیسے کریں؟ سب نے اپنی رائے پیش کی، ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ اب جہاں دین کی مجلس لگتی ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ اب بیچ میں شیطان نے انٹری مارا، پھر شیطان نے ابو جہل کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ابو جہل رائے دیا کہ اس کو قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، رات کے وقت محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور اس کے گھر کے اطراف تمام لوگ جمع ہو جائیں، جیسا ہی وہ دروازے سے باہر نکلے گا تو اس کو قتل کر دیں۔ ابو جہل کی رائے پسند آئی، ابو جہل نے رائے دی۔ پھر وہی ہوا کہ تمام کفار مکہ ابو جہل کی رائے پہ متفق ہو گئے۔ ویسے ہی فیصلہ ہوا کہ رات کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، جیسا ہی وہ گھر سے اس کا پیچھا کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پنجوں کے بل چلوں گا تاکہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَيْدِيهِمْ سَدًّا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ آپ ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، دیکھنے والوں کی آنکھیں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی، یعنی وہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول انہیں نظر نہیں آیا۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکلے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ شیطان انٹری مارا کہ دیکھو جا رہا ہے جا رہا ہے، شیطان آیا بیچ میں، دماغ میں ذہن میں بات ڈال رہا ہے دیکھو وہ جا رہا ہے۔ ایک ساتھی دوسرے کو بولا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، اور جس کو بولا وہ امی بن خلف تھا۔ اب اس نے بولا کہ کہاں جا رہا ہے، وہ تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے،
نظر نہیں آ رہا. تو آپس میں تو میں ہوئی. پھر اس کے بعد کافر کے ذہن میں بات آنے لگی، ہو سکتا ہے غائب ہو گیا ہو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے کافر پتھر سے مارنے لگے، اور وہ پتھر سیدھا حضرت علی کے پیر میں ٹکراتا، اور آپ صرف آگ کی آواز نکالتے لیکن اپنی چادر چہرے پر سے نہیں ہٹائے. لوگوں کے پتھر برداشت کرتے رہے. کب تک؟ رات کے گزرنے تک. جیسا ہی صبح ہو گئی سب تیار کھڑے ہیں. پھر حضرت علی لحاف سے باہر آ گئے. کفار مکہ کہنے لگے تیرا تو ناس ہو، محمد کدھر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں. محمد کدھر ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. پھر آپ نے حضرت علی کی جو ہے کفار مکہ نے جم کر کے پٹائی کی، اور انہوں نے وہ تکلیف کو برداشت کیا. پھر وہاں سے حضرت علی نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق چلتے مکہ سے سب سے پہلے پہاڑ پر آئے. کون سا پہاڑ؟ کون سا؟ جبل سور پر آئے. مکہ سے 3 میل کا راستہ ہے. جیسا ہی پہاڑ کے قریب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگلیاں خون سے لولہان، کیونکہ آپ انگلیوں پہ چل رہے تھے. وہ زمانہ پتریلی زمانہ تھا. آپ پتھر پہ چلنے کی وجہ سے آپ کی انگلیوں میں زخم آ گئے، آپ کو چلا نہیں جا رہا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرے کمر پر سوار ہو جاؤ، ہم پہاڑ پہ چلتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کمر پر سوار ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر غار سور کے اوپر چڑھتے ہیں. اتنا اونچا پہاڑ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ اتنا اونچا پہاڑ. اللہ نے مجھے اتنی دفعہ بلایا. آپ باحیات ہیں، آپ سب کا سلام سن رہے ہیں، آپ سب کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. مدینے میں ہم ہی نہیں، مدینے کے اندر بے زبان چیزیں، ہوائیں، یہ چیزیں بھی ادب سے چلتی ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پہنچ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا. ترکی کا ایک بادشاہ شاہ عبد الحمید اپنے زمانے کے اندر ترکی کے لوگوں کے لیے ریلوے اسٹیشن بنایا، ٹرین بنائی اس نے. ترکی سے لوگوں کو مدینہ آنے کے لیے سہولت ہو جائے، اور ٹرین بنائی. کافی سالوں سے بنی. جب اس ٹرین کی ابتدا تھی، شروعات تھی، پہلا دن تھا، اس کی ابتدا کرنے کے لیے بادشاہ پہنچا. وقت تھا. جیسا ہی آیا تو ٹرین کا انجن سٹارٹ کیا، اور اس کی آواز اتنی بھیانک آئی. بادشاہ کہنے لگا اس کو فوراً بند کرو. رعایا پوچھنے لگے آج پہلا دن ہے، ابھی تو شروعات ہے، آپ نے شروع بھی کیا اور ختم بھی کر دیا. شاہ عبد الحمید نے کہا کہ دیکھو یہ آواز اتنی بھیانک ہے، اور وہ بھی میرے نبی کے شہر میں، میرے نبی کے روزے کے سامنے. اتنی آواز ضرورت نہیں. جس دن وہ ٹرین بند کر دی گئی، آج بھی وہ ٹرین اسی جگہ کھڑی ہوئی. دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ مسجد نبوی کے بازو میں، آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ وہ ٹرین آج تک کھڑی ہوئی. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے. ترکی حکومت سے بنا ہوا 100 سال پہلے جو ٹرین کھڑی ہوئی آج تک ویسے ہی کھڑی. ادب تھا. کیا تھا؟ ادب تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مدینے کے اندر جاؤ تو میں پہلے ہی بول رہا ہوں، مکہ کا ماحول الگ، مدینے کا ماحول الگ ہے. یہاں شکایتیں کی آپ نے، چل گیا. کیسا ہوٹل دیا مولانا، کیسا کھانا دیا، کیسی سروس دیا، کیسے لفٹ نہ ملے، کیسے کاما کرنے والے ملے، یہ سب ختم. لیکن مدینے میں مولانا کو جتنا بولنا بولو، دل میں آیا تو گالی بھی دو، غصہ آیا تو مار کو لو، لیکن مدینے کی کسی چیز کو نام نہیں رکھے. مدینے کی کیوں؟ ایک اعرابی آیا، اعرابی یعنی دیہاتی، مدینے کے اندر آیا، بیٹھا ہوا تھا. کھانے کے وقت میں اس نے دہی کھایا. کیا کھایا؟ دہی. کھاتے کھاتے اس وقت نے کہا کہ دہی کھٹا ہے. کیا کہا اس نے؟ دہی کھٹا ہے. تو رات کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. کہا اے دیہاتی، اے عربی، تجھے میرے شہر کا دہی کھٹا لگا، نکل جا، تیرے لیے جگہ نہیں. تو وہ مقام ایسا ہے کہ آپ ادب کرو، اور وہاں کا پانی الگ، وہاں کی ہوا الگ،
وہاں کا ماحول الگ ہے۔ कुएं का पानी दिखा रहा। अब्बा कुएं का पानी दिखाना। अब्बू कुएं का पानी। अरे यही है कुएं का पानी, ये कुआं है, ये पानी है और वो कुआं है, ये कुआं है, कुआं, ये कुएं का पानी, यानी कुआं। پھر آپ دعا میں شامل ہو گئے جب آخری دن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے انداز کے اندر آنسو نکالتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اللہ مجھے جماعت ہے بالکل چھوٹی، اگر آج تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو ایک وقت وہ آئے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہو کر کے آئے، پھر اللہ کے رسول